بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از محمد شاہ سلیم. آپ سب کو ایجوکیشن سیکنڈ ایئر لیکچر نمبر 2 میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا بر صغیر میں آغاز. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز طلبہ، 1670 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر میں تجارت کی غرض سے آئی. پہلے تو ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ تجارت کی حد تک ہی محدود تھی، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے تجارت کے ساتھ ساتھ اپنے دائرہ کار کو بڑھانا شروع کیا. یہاں پہ زمین پرچیز کر کے اپنی فیکٹریز بنانا شروع کر دیں. ان فیکٹریز کی حفاظت کے لیے اپنی فوج بنانا شروع کر دی، اپنے گارڈز لانا شروع کر دی، اور اس طرح سے اپنے جو ایک عسکری قیادت تھی، جو ان کی آرمی اور جدید اسلحہ تھا، اس کو بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک اچھی خاصی فوج اپنی جو تھی وہ یہاں پہ تعینات کر لی بر صغیر پاک و ہند میں. یہاں تک کہ 1757 عیسوی میں جنگ پلاسی میں کامیابی حاصل کی کمپنی نے، اور بنگال پر قبضہ کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج مسلسل پھیل رہا تھا. یہ کمپنی پورے ملک پر قابض ہوتی دکھائی دے رہی تھی. اسی لیے کمپنی نے بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کی ذہنی تبدیلی کے لیے خصوصی طور پر تعلیم کے بارے میں دورس حکمت عملی تیار کرنے کو اولویت دی، کیونکہ انہیں علم تھا کہ فوجی غلبہ تو ایک دن ختم ہو ہی جائے گا، لیکن ذہنی غلامی صدیوں تک قائم رہتی ہے، جو صرف تعلیم کے ذریعے سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے. اور وہ ذہنی غلامی اب بھی پاکستان، انڈیا اور بر صغیر کے جو علاقے ان کے زیر اثر تھے انگریزوں کے، اس میں اب بھی یہ ذہنی غلامی کسی نہ کسی صورت میں پائی جاتی ہے. اگرچہ 1765 عیسوی سے قبل ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرگرمیاں زیادہ تر تجارت تک محدود تھیں، لیکن اس دوران میں بھی کمپنی نے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے بھرپور اور اہم اقدامات کیے. اس مقصد کے لیے مقامی لوگوں کو بھرتی کیا گیا اور عیسائیت کی منظم تبلیغ کے لیے انہیں کمپنی کے خرچے پر عیسائیت کی تعلیم دلائی گئی. 1658 عیسوی میں کمپنی کے چارٹر کی تجدید کرتے ہوئے برطانوی پارلیمنٹ نے باقاعدہ طور پر ایک شک منظور کی، جس کی روح سے کمپنی کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا کہ وہ ہندوستان میں قائم تمام فیکٹریوں اور تجارتی جہازوں پر عیسائی مبلغین کا تقرر کرے اور حسب ضرورت عیسائیت کی تبلیغ کے لیے اسکول بھی قائم کرے. اس دور میں ہندوستان میں کمپنی کی تعلیمی پالیسی کا بانی چارلس گرانٹ تھا، اور چارلس گرانٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم تھا. بعد میں ایک عیسائی مشنری طور پر اس نے پورے ہندوستان کو عیسائی بنانے کی مہم کا آغاز کیا. اس نے ہندوستان کی تعلیمی اور اخلاقی حالت کو پست اور لوگوں کو جہالت کا مرقع قرار دیا. برطانوی حکومت کو ہندوستانیوں کی تعلیم کی ذمہ داری قبول کرنے کا مشورہ دیا تاکہ انہیں مغربی علوم کے ساتھ ساتھ عیسائیت کی تعلیم دی جا سکے. اس مقصد کے لیے انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان و ادب کو نصاب میں شامل کرنے کا کہا گیا. 1813 عیسوی کے بعد سے لے کر 1947 عیسوی تک برطانوی تعلیمی پالیسی میں چارلس گرانٹ کے ان تصورات کو بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے. اسی لیے چارلس گرانٹ کو بر صغیر کے موجودہ تعلیمی نظام کا بانی کہا جاتا ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی کی اس دور کی تعلیمی پالیسی سے درجہ ذیل نتائج اخذ ہوتے ہیں. اس میں سمری میں ہمارے پاس یہ 4 پوائنٹ ہیں. تو پہلا یہ ہے کہ مغربی علوم اور عیسائیت کے فروغ کے لیے مشنری اداروں کی بالواسطہ اور بلا واسطہ مدد اور سرپرستی کی جائے.
یعنی کہ ابھی ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہ منشور بن چکا تھا کہ مغربی تعلیم جو تھی وہی برطانیہ کی اور سائنس کی تعلیم کو لیا جاتا تھا، اور ان کی ہسٹری اور ان کے ہیروز اور ان کی سٹوریز کو، اور عیسائیت کی خاص طور پہ عیسائی مذہب کی تعلیم۔ تو یہ دو قسم کی تعلیم کے لیے انہوں نے وہ ادارے جو کہ عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے ان کی جو ہے وہ بالواسطہ اور بلا واسطہ مدد اور سرپرستی کی۔ سیکنڈ، مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ مشرقی علوم کو بھی جاری رکھا جائے تاکہ کاروبار حکومت میں فوری خلل واقع نہ ہو۔ یعنی کہ مغربی تعلیم اور عیسائیت کے فروغ کے لیے تو کام کرنا ہی ہے، لیکن مشرقی علوم جو کہ ہمارے اس علاقے کے ہیں، جو برِ صغیر کے علوم ہیں، جن کے اندر مختلف قسم کے مذاہب بھی ہیں اور زبانیں بھی ہیں، تو ان کو بھی جاری رکھا جائے گا، کیونکہ کاروبار حکومت میں اور فیکٹریوز میں کام کرنے والے یہی مقامی لوگ ہیں۔ اگر فوراً سے یہ مشرقی علوم کو بند کر دیں گے اور ان کے اوپر پابندی لگا دیں گے تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، احتجاج کرنا شروع کر دیں گے۔ حکومت کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، فیکٹری کی پروڈکشن کے لیے مسئلہ بنے گا۔ تو اس لیے اس پالیسی کو اپنایا گیا کہ مغربی تعلیم اور عیسائیت کے فروغ کے لیے تو جدوجہد کرنی ہی ہے، لیکن مشرقی علوم کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھنا ہے۔ مشرقی علوم میں ادب کو بنیادی اہمیت دی جائے، یعنی کہ ادب کے اندر کہانیاں، ناول، غزلیں، تو اس کو یعنی کہ مذہب سے، جو مشرق کے اندر مذہب تھے اس میں اسلام تھا، ہندو مت تھا، بدھ مت تھا، اور چھوٹے چھوٹے ان کے اور جو مذاہب تھے ان سے دور کر دیا جائے، اور بنیادی طور پر شاعری کی طرف، سٹوریز کی طرف، ناول کی طرف، ادب کی طرف جو ہے وہ اہمیت دی جائے۔ جو مشرقی علوم جاری رکھنا ہے اس میں بھی ادھر لوگوں کی توجہ بڑھائی جائے، مدرسوں اور پاٹھ شالاؤں کو قائم رہنے دیا جائے، یعنی کہ فوراً سے ان کو بند نہ کیا جائے۔ اعلیٰ مذہبی اداروں کو مالی امداد دی جائے، اور پنڈتوں اور مولویوں کو خطابات اور انعامات سے بھی نوازا جائے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے کمپنی اور انگریزوں کی تعریف کریں اور لوگوں کو ان سے بدظن نہ ہونے دیں۔ بااثر ہندوستانیوں اور کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ان کے بچوں کو اعلیٰ ملازمتیں دی جائیں کہ جب وڈیرے خوش ہوں گے، ان کے بچوں کو اعلیٰ ملازمتیں دی جائیں گی تو وہ اپنے علاقے کے دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف راغب کریں گے کہ بھی یہ بہت اچھی کمپنی ہے اور ہمیں روزگار کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ ایسے نئے اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے جو کمپنی کی پیدا ہونے والی نئی ضروریات کو پورا کر سکے، اور ان میں ایسے افراد تیار کیے جائیں جو ان کے نئے نظام کو کامیاب بنانے اور کمپنی کے استحکام میں معاون ثابت ہوں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ایک چھوٹی سی تعارف تھا، ہسٹری تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کا جب آغاز ہوا تھا برِ صغیر میں۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کی تعلیمی پالیسیوں کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔